روز آج سے زیارت اربعین، ایکچولی یہ زیارت اربعین 11 محرم سے چہلم تک پڑھنے کی ہے، 11 محرم سے چہلم تک پڑھنے۔ میں ایسے سے آپ یقین کرو، میں منبر سے بول رہا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے بامبے میں بولا تھا یہ بات کہ کوئی وہ کہتے ہیں مولانا کوئی اسباب ہی نہیں تھے، ہم ڈیپتھ میں ہم جا ہی نہیں سکتے۔ زیارت اربعین، حسین کی زیارت کراتی ہے اربعین کی، اگر کوئی روز پڑھے 40 دن۔ تو اس نے کہا مولانا کیسا انتظام ہوا حسین ابن علی جان؟ میں نے کہا تم تھوڑی جا رہے، بلا رہے تو جا رہے نا، ہر کوئی تھوڑی جا سکتا۔ میں نہیں گیا، یہ سال نہیں جا رہا، میں لاسٹ گیا تھا، اور لاسٹ میں کیوں گیا تھا؟ I'm very open۔ میں نے جا کے مولا حسین کو بولا تھا، مولا آپ جہاں ڈیوٹی دے رہے وہاں جا کے میں مدرسے پڑھ رہا چہلم کے، لیکن میں اس لیے آیا آپ کے پاس کہ علامت مومن ہے تو کم از کم میرے اعمال نامے میں بھی تو آ جائے اس کے ظاہر حسین ابن علی تھا یہ روز اربعین۔ اسی لیے مولا کو جا کے ان کی قدم بوسی کر کے آیا تھا۔ تو میں آپ سے بھی یہی بولا، ہر آدمی کو جانا چاہیے جب موقع ملے۔ زیارت اربعین پڑھو، جو زائرین جا رہے جو نہیں جا رہے وہ بھی پڑھے۔ عاشورہ کی اتنی بڑی زیارت نہیں ہے، چھوٹی زیارت ہے لیکن عجیب زیارت ہے، اتنی مخصوص زیارت ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ اگر تم وہاں آنکھیں نہیں پڑھ سکتے مولا حسین کے روزے میں تو تم اپنے گھر میں پڑھو، مولا وہی اجر دے گا۔ زیارت ہے ظاہر حسین ابن علی۔ تو آج سے وہ زائرین جو اربعین کے لیے جا رہے، میرے سامنے کچھ لوگ مومنین بیٹھے ہوئے جو جا رہے، زیارت اربعین پڑھے۔ اور یہ زیارت اربعین دونوں شہزادیوں کو نظر کرنا، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم۔ کیوں؟ اربعین یہ شہزادیوں کی بہنوں کی خواہش تھی، میری بی بی زینب کی خواہش تھی کہ میرے بھائی کا چہلم، تو یہ زیارت دونوں بیویوں کو نظر ضرور کرنا، اور کربلا کی ساری بیویوں کو نظر کرنا، اور زمانے کے امام کی والدہ کو نظر کرنا۔ اربعین کی زیارت پڑھو، پریپریشن بتا رکھا ہے، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ اس کے بعد جب آپ جانے سے پہلے سب چیک کر لو کہ پیسہ ایسا سب پاک ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا کرنا جانے سے پہلے؟ واٹس ایپ نہیں کرو، چیک کرو اپنے آپ کو کہ پورے تمہاری سراؤنڈنگ میں، نیو جرسی میں، اس کے بعد پورے تمہارے خاندان میں تم کسی سے ناراض ہے؟ خاموش ہو گئے سب۔ بہت امپورٹنٹ ہے، تم اس کے پاس جا رہے کہ جس نے بہت بڑے گناہگار کو معاف کیا تھا۔ ہم کیوں جا رہے کہ مولا میرے سارے گناہوں کو معاف کر دو؟ ہمارا یہ انٹینشن ہے نا، ہماری یہ دعا ہے نا کہ ہم کربلا مولا جا کے بالکل پاک ہو کے واپس آئے۔ تو پہلے چیک کرو بیک ہوم انڈیا پاکستان سے جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں سے آپ کی بات چیت نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی، اس کے باوجود آپ اس کو فون کر کے سوری بولو۔ اب میرا جملہ سنو، غور سے سنو، پیچھے والوں کو بھی بولو۔ معافی مانگنے سے غرور ٹوٹتا ہے، اٹس ناٹ ایزی۔ آپ کسی سے معافی مانگے، امریکہ میں کامن ہے سوری، لیکن وہ ایک الگ سوری، دھکا لگ گیا سوری، ادھر چلے گئے سوری، یہ سوری تو بہت کامن ہے۔ اب بچہ پیدا دو چیزوں سے ہوتا، سوری اور تھینک یو سے، یہ دونوں چیزیں اسلام کی ہیں۔ بندوں کا شکریہ ادا کرے، اس کا بھی کرو، کبھی سوری بول کے جاؤ، لوگوں کو راضی کر کے جاؤ۔ یہ واٹس ایپ کی سوری نہیں کہ if I hurt you I am sorry، واٹس ایپ کی سوری نہیں کرنا، پرسنلی کال کرو، سب کو کال کر کے معافی مانگو کہ میں ظاہر حسین ابن علی بننے جا رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ظاہر حسین ابن علی، اگر تمہاری زیارت ہم اللہ ہماری زیارت اگر قبول کر لے تو روز محشر ان زائرین کے سر پہ ایک تاج رہے گا، کراؤن رہے گا، چہرے سے نور نکلے گا، لوگ پوچھیں گے، ملائکہ پوچھیں گے کہ یہ کون سی مخلوق ہے، تو بتایا جائے گا یہ حسین کے زائر تھے جو جا کے کربلا میں جاتے۔ اتنا بڑا آنر ملنے والا ہے کہ لوگ تم کو دیکھ کر رش کریں گے کہ کیا مقام ہے ان کا، چہروں سے نور نکلے گا تمہارے۔ پہلا کام کیا کرنا وہاں جا کے؟ زیارت، دخل پڑا، پہنچے اندر حرم میں، 2 رکعت شکر کی نماز سب سے پہلے پڑھنا۔ آپ پوچھیں گے وائی؟ اسی لیے شکر کی نماز پڑھو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زیارت کرا دی، اس لیے کہ دوستو تم یہاں سے پوری پلاننگ کر کے جا رہے کہ میں واک بھی کروں گا، میں زیارت بھی کروں گا، مولا حسین کے اربعین کے لیے جا رہے کہ واٹ از دا گارنٹی کہ تم جاؤ نجف خدا اللہ اکبر، خدا نہ خاص جاؤ وہاں پہ اور حرم میں نہ جا سکو۔ کیا واقعات نہیں ہے؟ کیا میرے گناہ اتنے نہیں ہیں؟ آپ انصاف سے بولو، کیا میرے گناہ اتنے ہیں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ مولا کے پاس جاؤں؟ یہ ان کا کرم ہے جو بلا رہے، یہ ان کا کرم ہے جو مجھے بلا رہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ نکالو غفلت سے، میں بہت بڑا پائز، بہت بڑا عبادت گزار، بڑا ڈونر، اتنے پیسے دیتا ہوں آستانے کو، دیتے نہیں بول رہا، یہ ذہن سے مت نکالو میں یہاں ڈونیشن دیتا ہوں، میں تو اتنا بڑا نیک آدمی ہوں۔ جرسی نکالو بابا، نکالو، یہ آپ نہیں، آپ کا ایک جنرل بات۔ جاؤ سب سے پہلے، میں سارے وہ زائرین جو بیٹھے ہوئے میں سن رہے، مجھے ان سے بول رہا کیا کرو؟
پہلے 2 رکعت نماز شکر کی کرو، پھر اپنی ساری عبادتیں. ہر روزے میں ایون جب نجف اشرف کی زیارت ہوگی، آپ سٹارٹ کرنے والے ہیں واک، 1 دن کی ہو، 2 دن کی ہو، 3 دن کی، 1 گھنٹے کی، جو بھی آپ کی واک ہے، جو بھی آپ کر سکتے. کوئی واجب عمل تو نہیں، یہ آپ کی محبت ہے جو آپ کر رہے ہیں. مولا آپ کے ہر قدم پہ اجر دے. میں آپ کو بتا دوں اس کا اجر کیا. تو آپ جب نکلنا نجف اشرف سے، آخری مولا کو سلام کر کے سلامی دے کے کہ مولا میں کوئی آپ کے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں، اس وقت نکلنے سے پہلے پھر 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو کہ مولا آپ نے مجھے اس قابل تو کیا، مولا آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں کربلا جا رہا آپ کے پاس سے، اور مجھے پوری زیارت ہو جائے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. شکر ادا کر کے جانا اللہ کا اور مولا کا کہ مولا مجھے پلیز مجھے پوری زیارت کرا دو بچے کی. اب ایک ایک قدم، اور جب نکلو حرم سے تو پھر یہ 4 سلام کر کے نکلو مولا کے روزے. پہلا پیر سیدھا پیر باہر ڈالو روزے کے باہر. اب تم سٹارٹ کر رہے واک، تمہاری واک سٹارٹ ہو رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے، اور گناہوں کی معافی مانگ. اب اس پہ تو خاموشی رہنا. آپ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ مولانا، میں گناہگار تھوڑی ہوں. نہیں، اور میں مردوں کو بول رہا ہوں جانے سے پہلے کم از کم داڑھی چھوڑ لو. کیا بول رہا ہے یار؟ 8 دن پہلے چہرہ ایسا بنا لو کہ حسین دیکھ لے. اس لیے بول رہا کہ کلین شیو ہو کے جاؤ گے، جانے سے پہلے بھی ایئرپورٹ جانے سے پہلے بھی شیو کرو گے. میں جانتا ہوں نا، میں نے دیکھا ہے لاسٹ ٹائم، اتنے حسین سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو شیو کر کے کہ پورا حسن ان کے پاس آ گیا. داڑھی کے کاٹنے سے حسن نہیں آتا، تقوی حسن لے کے، ولایت امیر المومنین حسن لے کے آتی ہے. محبت اہل بیت تمہارے چہرے کو حسین کر دے. دوبارہ ان لڑکیوں کو بھی بول رہا، میں نہیں بولتا زیادہ بمبارڈمنٹ آج نہیں کرتا، ایک ساتھ ملا کے کہ بابا 8 دن پہلے سے حجاب شروع کر دو. یہ ڈیسائیڈ مت کرو میں تو حجاب کروں گی، ایئرپورٹ پہ نجف اشرف ایئرپورٹ سے میں مکمل حجاب، یا یہاں سے مکمل حجاب میں جاؤں گی، اور جب میری پوری زیارت ہو جائے گی 40 کی، اور جب میں نکلوں گی تو ایئرپورٹ پہ نجف ایئرپورٹ پہ اتار دوں. کیا کروں؟ میں کچھ نہیں بولتا. I'm sorry، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، یہ حق ہے ممبر کا. ظاہر بن کے جاؤ، ظاہر بن کر آؤ، حجاب مت اتارو. مولا کے کربلا سے نکلتے ہو کم از کم زیارت میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں کسی کے پاس، امریکہ میں یا کہیں بھی خاندان میں بڑے بزرگ کے پاس آپ جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو، کوئی گفٹ لے کے جاتے ہو. ایک اخلاق ہے نا کہ ہم کب بھی جب بھی کسی بڑے کے پاس جائیں گے تو ہم کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جائیں گے، جا کے ان کو دیں گے. کیا گفٹ لے کے جا رہے ہیں؟ سارے زائرین کو بول رہا اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں مولا حسین کو؟ مولا ہم سے پیسہ چاہتے ہیں، ہم سے ڈالرز چاہ رہے ہیں، ڈائمنڈز چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے مولا؟ کچھ نہیں چاہ رہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہ رہے. امام حسین کا جملہ، امام حسین کیا چاہ رہے کہ مولا کہتے ہیں کہ جن جن چیزوں کے لیے میں نے یزید سے جنگ کی ہے تم وہ چیزوں پہ عمل نہیں کرنا. اسلام کی جنگ، کربلا کی جنگ نماز اور روزے کی نہیں ہے. کل میں نے یہ جملہ بولا تھا، پورے اسلام کی جنگ. کوئی ایک چیز کے لیے مولا حسین نے جنگ نہیں لڑی، انٹائر اسلام کی جنگ تھی. وہ پورے اسلام کو ریز کرنا چاہتا تھا، حسین نے اس کو نافذ کر دیا. تو میری خواہش ہے ان زائرین سے کہ کوشش کرو کہ یہ تحفہ دے دو جا کے خواتین کہ مولا اب تک جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ ہوئی، اب آپ آج سے میں اپنے سر کا حجاب نہیں اتاروں گی. کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ مت بولو کہ ہمارے گاؤں میں کوئی نہیں کرتا. ماشاءاللہ یہاں کی لڑکیاں کرتی ہیں، سبھی کر رہے ہیں. ماں کرے گی تو بیٹی ضرور کرے گی. مرد حضرات اس لیے خاموش ہے کہ آپ راضی ہیں نا.